اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو استقامت بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کی استقامت کو پسند فرماتے ہیں۔ انسان جب استقامت کے ساتھ عبادت کرتا ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کی مدد فرماتے ہیں اور اسے بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ استقامت کا مطلب کیا ہے؟ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ کسی بات پر ڈٹ جانا، جم جانا، ٹھہر جانا۔ اللہ رب العزت کو استقامت بہت زیادہ پسند ہے۔ اگر کوئی انسان یہ نیت کرتا ہے کہ میں آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا، تو ڈٹ کر رہنا چاہیے، نماز کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں ذکر کرتے رہوں گا، قرآن پڑھتے رہوں گا، تو اسی فیصلے پر ڈٹ کر جم کر وہ استقامت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتا ہے، قرآن ہمیشہ پڑھتے رہتا ہے، ذکر کرتے رہتا ہے، نماز پڑھتے رہتا ہے، اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو لگاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے بہت پسند فرماتے ہیں۔ لیکن ہمارے اندر استقامت بالکل نہیں ہے، استقامت کا الف بھی نہیں ہے۔ ہماری استقامت کا حال یہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ بھائی آج کے بعد مسجد میں جائیں گے، مسجد کو جایا کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، ذکر کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، لیکن ایک 5 منٹ کے بعد تھوڑی سی تکلیف آئی تو چلو بھائی نماز بعد میں پڑھ لیں گے، ذکر بعد میں کر لیں گے، قرآن بعد میں پڑھ لیں گے۔ اس طرح کا استقامت ہے ہمارا، تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں صحابہ جیسا استقامت عطا فرمائے۔ آج استقامت کی بہت زیادہ کمی ہو گئی ہے میرے دوستوں، اسی لیے آج ہم اتنے پریشان ہیں کہ اس کی حد ہی نہیں ہے۔ اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ ہماری عبادتوں میں استقامت عطا فرمائے، ڈٹ کر جم کر ہمیشہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا فیصلہ مردانہ فیصلہ ہو کہ آج کے بعد ہم گناہ نہیں کریں گے، آج کے بعد ہم فلم نہیں دیکھیں گے، آج کے بعد ہم گانے نہیں سنیں گے، آج کے بعد ہمیشہ اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، جو بھی ہوگا اللہ کے پاس مانگیں گے۔ اللہ ہمیں ایسے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ اکرام کی زندگیوں کے حالات کو پڑھ کر حیرانی ہوتی ہے کہ ان کی جواں مردی پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ مشورہ ہو رہا تھا کہ اتنے کافروں کے مقابلے میں کتنے مسلمانوں کو جانا چاہیے۔ کسی نے کہا کہ 70 چلے جائیں، کسی نے کہا کہ 40 چلے جائیں، کسی نے کہا کہ 10 چلے جائیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا تو وہ کہنے لگے کہ مجھے اکیلے کو بھیج دیں، میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ یہ سن کر کسی نے کہا کہ خالد، اس بات سے تو تکبر کی بو آتی ہے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ہرگز نہیں، کیونکہ میری مثال باز کی جیسی ہے اور کافروں کی مثال ایسی ہے جیسے جال میں پھنسے ہوئے پرندے کی جیسی ہے۔ اب پھنسی ہوئی چڑیا باز کا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، کافر مردہ ہے اور مومن زندہ ہے، اس لیے لاکھوں مردے مل کر بھی ایک زندہ آدمی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر ایسی استقامت رکھا تھا
وہ استقامت کے ساتھ جم کر اللہ پر بھروسہ کرتے تھے، واقعی ان پر ایسی مددیں اتری کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ کامیابی عطا فرماتا تھا۔ لیکن ہمارا حال ذرا دیکھیں، ہم آدھے تیتر اور آدھے بٹیر بنے پھر رہے ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے رہے، ہمیشہ دنیا کی رنگینیوں میں پڑھ کر ہم اللہ کو بھولے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری زندگیوں میں استقامت پیدا فرمائے۔